أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. اس رکوع میں ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالی سنا رہے ہیں. اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کو یہ واقعہ یاد دلائیں. واقعہ بنی اسرائیل کا ہے. جب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے فرعون سے نجات دی، فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی اس مدد کو دیکھے کہ سمندر میں 12 راستے بنے ہیں اور سب کے سب پانی پر سے گزرے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پورا کا پورا ڈوب گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت کا مظاہرہ بنی اسرائیل نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات اس امت کو سنا رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس امت میں اور بنی اسرائیل میں بڑی مناسبت ہے. مناسبت کس اعتبار سے؟ بد اخلاقی، بد عملی کے اعتبار سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کے قدم بقدم چلے گی، یعنی جو خرابیاں ان میں تھیں میری امت میں بھی آئے گی. یہ آپ نے پیشن گوئی اس لیے دی ہے کہ آدمی محتاط رہے کہ بھی میرے اندر وہ خرابیاں پیدا نہ ہوں. تو دیکھیے واقعہ، اس واقعے میں بڑی ہمارے لیے ایک سبق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، یاد فرمائیے، یاد کیجئے، یاد دلائیے. وَإِذْ، عربی میں اذ کے کئی معنی ہیں. یاد کریے، یاد رکھیے اور یاد دلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اپنی امت کو یہ یاد دلائیے. قال موسیٰ لقومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اے میری جماعت، اے میرے لوگوں.
اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ نعمتیں یاد دلا رہے، 3 نعمتیں خاص طور پہ یاد دلائیں۔ یہ ایک تمہید ہے، آگے حکم سنایا جا رہا ہے، وہ حکم جو ہے نفس پر، طبیعت پر بھاری ہے، تو حکم ماننے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے پہلے نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں۔ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے، حکم ماننا اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ میرا محسن ہے، اللہ میرا منعم ہے، اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں میرے اوپر، تو میرے سے 5 نمازوں کا مطالبہ ہے، 5 ہی نماز ہے۔ عمل آسان ہو جاتا ہے، حکم آسان ہو جاتا ہے، نفس پر بھاری نہیں پڑتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں تو حکم بھاری پڑتا ہے، یعنی 5 نمازوں کو 5 نماز، کوئی اور کام ہی نہیں ہے اتنا بڑا۔ تو آگے ایک حکم ہے، وہ حکم سنانے سے پہلے تمہید دیکھیے۔ یہ ہم سب کے لیے تربیت اسی طرح ہے، بچوں کی تربیت، ہماری اپنی ذاتی تربیت۔ ذاتی تربیت کا مطلب کیا ہے؟ دین کو لینے کے لیے ہمیں جو ہے اللہ کی نعمتوں کو بہت سوچنا ہے۔ استحضار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر کیا ہیں۔ فرمایا اذکروا، یاد رکھو، یاد کرو، یاد کرتے رہو، نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جو اللہ نے تم پر فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے کسے؟ بنی اسرائیل کو۔ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، سوچیں۔ 3 خاص نعمتیں یہاں بیان فرمائیں۔ ایک نعمت کیا ہے؟ سب سے پہلے روحانی نعمت جو اصل نعمت ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاندانوں میں نبیوں کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ گھر میں، خاندان میں ایک بزرگ اگر ہو تو کتنی اس خاندان کی عزت ہے، پوری کمیونٹی میں، بھئی کہ حضرت یہ فلاں بزرگ کا خاندان ہے، فلاں حضرت کا خاندان ہے، فلاں نیک آدمی کا خاندان ہے نا۔ ایک آدمی نیک ہوتا ہے، پورے خاندان پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، سوچیں کیسا خاندان، کیسی قوم ہے۔ فرمایا کہ نبیوں کو پیدا، ہزاروں پیغمبر، تفسیر میں کئی روایتیں ہیں، 4000 پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے پیغمبر اسی خاندان میں آئے۔ سوچیں، ہزاروں پیغمبر، اللہ والوں کی صحبت مل جائے کتنی بڑی نعمت ہے۔ سوچیں یہ قوم کیسی ہے، اس قوم کا دور دیکھیں، 4000 پیغمبر ایک ہی کمیونٹی میں۔ بنی اسرائیل ایک قوم ہے، پوری دنیا نہیں تھی، پوری دنیا نہیں ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل ایک قوم ہے، مصر میں تھی، ملک شام سے، فلسطین سے نکالے گئے تھے، بھگایا گیا تھا، مصر میں آئے تھے، فرعون کا ظلم ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو، آپ کی جو سرزمین ہے ملک شام، وہ ہمیں دیں گے، اور اس وعدے کا ظہور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھیں کہ بھئی کہ نبیوں کے صحبت میں ہے، نبیوں کی صحبت، کہ بھئی ہمارے خاندان میں نبی، ہمارے علاقے میں نبی، کسی شہر میں نبی، کسی بستی میں نبی۔ سبحان، کیسا روحانی ماحول تھا، اللہ یاد دلا رہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اور دوسری نعمت وجعلکم ملوکا، اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا، تم کو بادشاہ بنایا۔ دیکھو ترجمہ دیکھو، فیکم انبیاء، تم کو نبی بنایا نہیں بولے، تم میں نبی بنائے، کیونکہ نبوت جو ہے نہیں، اللہ کا جو خاص اختیار ہے، تم میں نبی آئے، اور جہاں ملوک کی بات آئی تم کو بادشاہ بنایا۔ سمجھ رہے؟ دونوں میں فرق ہو گیا۔ ملوک، بادشاہ، 2 ترجمے ہیں۔ بادشاہ کہتے ہیں اصل میں واقعی بادشاہ،
حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، کیسے کیسے بادشاہ گزرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں ملوک سے مراد خوشحال، نعمتوں والا، آسودہ حال، جس کے حالات اچھے ہیں، یہ مراد ہے. اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ایسی خوشحالی دے دیا تھا کہ کھاتے پیتے لوگ تھے، گھر اپنا ہے، سواری ہے، اور کھانے پینے کی کسی قسم کی کوئی مطلب پریشانی نہیں. ایسا ماحول اللہ تعالیٰ. تو ایک نعمت اللہ فرما رہے تم میں نبیوں کو بھیجا، اور دوسرا تم کو خوشحال بنایا، آسودہ حال بنایا. ایک حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے. کچھ لوگ گزرے، کہنے لگے ہم بڑے فقیر ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بلایا، آپ کے پاس گھر ہے؟ کہا ہے. اچھا تمہارے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے آج؟ کہا جی ہے. تو کیسے فقیر ہیں تم تو اغنیا ہیں. تو کسی نے کہا میرے پاس خادم بھی ہے. فرمایا تم تو ملوک ہو، ایک سٹیپ آگے، مالدار سے اوپر، سمجھ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی. اور تیسری نعمت دیکھیں، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. تین نعمتیں خاص یہاں بیان کی. اللہ نے تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. کیا دیا؟ سمندر کسی کے لیے پھٹا، 12 راستے بنے. میدان میں چل رہے ہیں، بادل سایہ کیا ہوا ہے. سنے گا وَظَلْ سورہ الف لام میم پڑھیں، سارے ان کے احسانات. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جس میدان میں پڑے ہوئے تھے خیمے ڈال کے خیمے پھٹ گئے. دھوپ نکلتی تو بادل سایہ ہوتا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، دسترخوان اتر رہا ہے آسمان سے، من و سلوہ اتر رہا ہے. سوچیں کتنی بڑی نعمت. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. یہ تین نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی. ہاں اب نعمتوں کے دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے. یہ ہے ترتیب. صرف نعمتوں میں مشغول ہو جانا یہ غفلت پیدا کرتا ہے. نعمت دیکھ کر نعمت دینے والے کو راضی کرنا یہ اصل اسلام ہے. یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. ہمارے لیے ہمیں کیا خطاب ہے؟ ہم اللہ کی نعمت کو یاد کریں. اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ نے ہمیں دنیا کی نعمتیں دی ہیں. سردی میں گرم گرم کپڑے دیے، گرم گرم کھانے ملے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. کیسی کیسی نعمتیں دنیا کے کئی لوگوں کے پاس نہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے نہیں دی. آدمی جو شکر کا مزاج پیدا کرے، ہمیشہ شکر کے مزاج کے ساتھ آدمی چلے، شکر کے مزاج کے ساتھ عبادت کرے. یہ بہت اللہ کو پسند ہے. جہاں شکر ہٹتا ہے، اسی لیے نعمت کی قدر کرنا. اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں اور نعمت دینے کے بعد حکم دے رہے ہیں. اب یہ ذہن بنا نا، اللہ نے آپ کو یہ دیا، اللہ نے یہ دیا، اللہ نے یہ دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی احسان کرنے والے سے محبت ہوتی ہے. آپ کسی پر احسان کرو، اس سے محبت ہوتی ہے. کھلاؤ پلاؤ، کچھ کام آ جاؤ، محبت ہوتی ہے. تو اللہ کے احسانات کو سوچے تو اللہ سے محبت پیدا ہوگی. جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے حکموں سے محبت ہوگی. اب اس کا حکم سنیں، جو حکم بڑا بھاری تھا، نفس پہ بھاری تھا. وہ حکم کیا تھا؟ یا قومی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ان کو حکم سنائیے ہمارا. اے میری قوم، ادخلوا، چلو، الارض المقدسہ، مقدس سرزمین میں. کون سی ہے وہ؟ ملک شام، بیت المقدس، ملک شام جس میں اردن، لبنان، سیریا، فلسطین، یہ سارے کے سارے یہ ارض مقدس. کیوں فرمایا ارض مقدس؟ اس لیے کہ وہ نبیوں کی قبل اول ہے، نبیوں کا مرکز رہا ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کا مرکز رہا. اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑی برکتیں، بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ ہے. وہ مسجد اقصیٰ جو ہے نا، اس پر یہ قوم جو ہے نا قبضہ کی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ اس قبضے سے نکالنا چاہ رہے تھے کہ بھئی کہ یہ قبل اول ہے، اس کو آزاد کرنا ہے. یہاں ایک قوم بیٹھی ہوئی ہے
اس قوم سے تم مقابلہ کرو، چلو ہمارا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگوں کو بھیجے جا کر جائزہ لیں۔ وہ گئے، جا کر دیکھا تو بڑے طاقتور ہٹے کٹے، بڑے مضبوط قسم کے، پوری تیاریوں کے ساتھ اور ہر قسم کے ساز و سامان ان کے پاس آ کر جو ہے نا کیا کیا بتائے تو قوم ڈر گئی، ارے ہم ان سے کیسے لڑیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لکم، اللہ نے وہ زمین تمہارے لیے طے کر دی ہے۔ سبحان اللہ، وعدہ دیکھو، ابھی پورا جانے سے پہلے کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہارے لیے طے کر دی ہے۔ حکم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور یہاں مدد ظاہر کر رہے ہیں، نماز پر وعدہ ہے، عمل پر وعدہ ہے، اور یہ وعدہ غیب میں ہے، قرآن میں، حدیث میں ہے نا، نبی سناتے ہیں، تو جتنا یقین کر کے بندہ قدم اٹھائے گا اتنا اللہ کی مدد آئے گی۔ تو حکم دیا جا رہا ہے اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، یعنی جاؤ اس قوم سے مقابلہ کرو، اور وہ قوم وہاں وہ جو سرزمین ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے طے کر دی، کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا، شک نہیں ہے ذرا برابر بھی۔ لیکن ولا ترتدوا علی ادبارکم، حکم سے پیٹ نہ پھیرنا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے پیٹ نہ پھیرو۔ اگر حکم سے پیٹ پھیرو گے، حکم توڑ دو گے تو فتنقلبوا خاسرین، بہت بڑے نقصان اٹھانے والے بنو گے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں گنہگار بن کے پیش ہوگا، اور دنیا میں حکم توڑنے کا نقصان، حکم کی برکتیں چلی جائیں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سرزمین تمہارے ہاتھوں دینا چاہ رہے ہیں، اگر تم یہ حکم پورا نہیں کرو گے، پیٹ پھیر دو گے تو اس ملک سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ اور پھر دوسرا، اللہ کی بارگاہ میں جب آخرت میں پہنچو گے تو تم کیا شمار ہوگے؟ بھئی یہ نافرمان ہے۔ سمجھ رہے کتنی بات دیکھیے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنا ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ قالو، قوم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس علاقے میں تو جبار، ظالم، طاقتور قوم ہے۔ وہاں پہ کون ہے؟ قوم جبارین ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ آدمی کا مزاج ہوتا نا، مجھے پیسے ملیں گے تو میں خرچ کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں جو ہے اس میں لگا، پھر اللہ تجھے دیں گے۔ مجھے ذرا سہولت ملے گی تو پھر میں نمازیں شروع کر دوں گا۔ اللہ کہیں گے وقت نکال کر شروع کر، پھر اللہ تیرے وقت میں برکت دے دیں گے۔ یہ ترتیب ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، فارغ کر میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو۔ تفرغ یا عربی کا جو ایسا صیغہ ہے بمشکل آتا ہے، اس میں مشکل سے وقت نکالنا پڑتا ہے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، عمل کے لیے۔ املؤ صدرک غنا، میں تیری زندگی کو خوشحال کر دوں گا۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ زندگی ذرا سا سہولت ہو تو پھر میں کروں گا، یہ کبھی نہیں ہوتی یہ چیز، بلکہ حکم توڑنے کی وجہ سے پریشانیاں اور بڑھتی جاتی ہیں۔ اگلے حدیث کا اگلا جملہ یہی ہے، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو مشغلوں میں پھانس دوں گا۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو کس میں؟ تیرے مشاغل میں۔ آدمی کہتا ہے بہت بزی ہوں بھائی، بہت بزی۔ اب یہ بزی مصروفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہاں تو یہ دیکھو نا، یہی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ حکم دے رہے ہیں تم جاؤ، اللہ نے طے کر دیا تمہارے لیے فتح، اور پیر حکم نہ توڑنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکالو، ہم جائیں گے۔ انا لن ندخلها، ہم اس سرزمین میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حتی یخرجوا منها، یہاں تک کہ وہ نہ نکل جائیں۔ فإن یخرجوا منها، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں، فإنا داخلون، ہم داخل ہو جائیں گے۔ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ پھر حکم ہی کیا ہوا؟ یعنی اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں، یہ حکم ہی کیا ہوا؟ اللہ کہنے پہلے جاؤ نا تم وہاں پہ، کیونکہ حکم سامنے ہے، مدد غیب میں ہے۔ بندہ کہتا ہے نہیں مجھے مدد پہلے دکھاؤ بعد میں حکم پورا کرو۔ قال رجلان، اس قوم میں سے دو آدمیوں نے کہا، قال رجلان من الذین،
ان لوگوں میں سے دو لوگ کہنے لگے، اور دو لوگوں کی صفات، اللہ دو صفت بیان کر رہے ہیں، ان دونوں کے دو صفات ہیں، اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ سب سے پہلی صفت کیا فرمایا؟ یخافون، یہ ڈرنے والے ہیں۔ کس سے ڈرنے والے ہیں؟ یہاں اشارہ ہے ہی نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یخافون اللہ نہیں کہا یہاں، یہ لوگ ایسے تھے ڈرنے والے تھے، کیونکہ بولنے کی ضرورت نہیں اللہ سے ڈرنا، دنیا میں ڈرنے کے لائق ایک ہی ذات ہے، اللہ ہے، تو اس لیے یہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا، یخافون اللہ نہیں کہا۔ یہ رجلان من الذین یخافون، وہ دو آدمی انہوں نے کیا کہا؟ وہ ڈرنے والے تھے۔ کس سے ڈرنے والے؟ بھئی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرا جا سکتا ہے کیا؟ ہے کوئی ذات جو اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جس کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں، تو یہ ایک صفت ہے یخافون، خوف، کہ دل میں ڈر ہو، اللہ ناراض نہ ہو جائے، حکم توڑیں گے تو اللہ۔ یہ دو کون تھے؟ یہ دو، اس میں حضرت یوشع نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت یوشع رضی اللہ تعالی رحمت، حضرت یوشع علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نبی بنے، حضرت یوشع بن نون یہ تھے، اور ایک دوسرے اور ایک ساتھی تھے، تو ان کی صفت اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ صفت ہمارے اندر ہو، یخافون، خوف کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا حکم نہیں توڑنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، بس یہ چیز۔ اور دوسری صفت ان کے اندر یہ تھی انعم اللہ علیہم، اللہ نے احسان فرمایا ان پر۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے اللہ کی نعمت ہے ہم پر۔ ان کی دوسری صفت کیا؟ انعم اللہ علیہم، ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ نبیوں کی صفت ہے، ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ کوئی بھی کام ہو جائے اللہ نے کیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، ہر جگہ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ۔ ہاں، پرندہ زندہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہوا، ہاں، میں یہ کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے ہوا۔ یہ نبیوں کی سب سے بڑی صفت اور اللہ کے نیک بندوں کی سب سے بڑی صفت، کسی کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ جو کمال ہمارے پاس ہے کسی بھی شکل میں ہو، علم کی شکل میں، عمل کی شکل میں، فن کی شکل میں، مال کی شکل میں، اس کمال کو کس کی طرف منسوب کرنا؟ اللہ کی طرف۔ یہ دو صفات یہاں بیان کر رہے ہیں۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، ان دونوں نے کہا قوم سے، ادخلوا علیہم الباب، ارے دروازے تک آ جاؤ، بس تم لڑنا بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا، اللہ نے لکھ دیا ادخلوا علیہم الباب، دروازے کے پاس آ جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی اندر نہیں شہر میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یقیناً تم ہی کو غلبہ ملے گا۔ دیکھو نا، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، یعنی اور پھر آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر فَتَوَكَّلُوا، بھروسہ رکھو، توکل اللہ پر کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان والے ہو۔ بنی اسرائیل کے حالات بہت سنا رہے۔ بنی اسرائیل جو ہے نا کافر قوم نہیں تھی، یہ مسلمان قوم تھی۔ بنی اسرائیل نبی ان میں یہ مسلمان قوم تھے، ان کے اندر خرابیاں جو آئی ہیں بار بار اس کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کتنی جگہ قرآن پاک میں، کیونکہ یہ خرابیاں ہمارے اندر نہ ہو۔ کتنی بڑی اللہ کی مدد کو انہوں نے دیکھا تھا۔ سوچے، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، فرعون ڈوب گیا، سارا لشکر ڈوب گیا، اب وہ اس کے بعد یہ قصہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا نا، اب آپ چلیے وہاں پر، ہم آپ کو وہ سرزمین دینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ سرزمین کے لیے ہمارا حکم پورا کرنا ہے۔ ہاں، گستاخی دیکھیے، نبی کی گستاخی۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، جب تک وہ وہاں رہیں گے ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ پھر آگے گستاخی کا جملہ دیکھو، فاذهب انت وربک، تم اور تمہارا رب جاؤ، فاذهب، جائیے، مقابلہ کیجئے، انت وربک، آپ اور آپ کا پروردگار، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، جب سب کچھ ہو جائے گا ہم آئیں گے۔ اللہ اکبر، گستاخی، بے ادبی، نبی کی
شان میں، یہ بڑی اللہ کو ناپسند ہے چیز. ان کی گستاخیاں قرآن میں بہت سنائی. الف لام میم پورا کا پورا، یعنی اگر دیکھیں بڑا حصہ اس قوم کی گستاخیاں ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر وہ گستاخی نہ ہو. محبت، عظمت، اتباع، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمانے دیکھو اس قوم کو. یہی بات غزوہ بدر کے موقع پر ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے، مدینے والوں سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. مدینے والے ایگریمنٹ یہ تھا، مدینے والوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، باہر سے کوئی بھی آ کے مقابلہ کرے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، لیکن باہر جا کے آپ اگر لڑیں گے نا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے. یہ مدینے والوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا. شروع کی بات تھی. بدر رمضان کا مہینہ تھا. ابو سفیان کا لشکر جا رہا تھا. اس کو روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا بھی اس لشکر کو روکنا ہے. تو 313 صحابہ کے ساتھ چلے. وہاں جب پہنچے بدر میں تو ابو سفیان کا لشکر نکل گیا تھا. پھر ادھر سے مشرکین مکہ کا بھی لشکر آ گیا. وہ دونوں مل کر اب انہوں نے طے کیا ان مدینے والوں کو حملہ کرنا ہے. یہ لوگ بدر باہر نکل چکے تھے. مدینے سے بدر جو ہے بہت دور ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشورہ کر رہے، بھائی اگریمنٹ ہوا تھا باہر مقابلہ، وہ مار رہے ہیں، کیا کریں؟ ہم جا نہیں سکتے پیچھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جذبے سے کہنے لگے ہم جان سب کچھ آپ کے لیے، آپ فکر نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں سے کہہ رہے تھے آپ بھی تو کچھ بولو. تو ایک صحابی کھڑے ہو کے تقریر کرنے لگے. سب سے بہترین تقریر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی. مقداد ابن اسود غریب صحابی تھے اور آخری عمر میں ان کا جسم بہت بھاری ہو گیا تھا. بہت موٹا پا گیا. یہ کھڑے ہو کر انہوں نے تقریر کی. فرمایا کہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے نئے تھے، یہ اگریمنٹ ہی عجیب تھا. اب ہم اپنے ایمان میں پکے اور پرانے ہو گئے. آپ اس اگریمنٹ کی فکر نہ کریں، بس آپ طے کریں ہم مقابلہ کریں گے. پورے مدینے والے آپ کا ساتھ دیں گے. ہماری جان جو آپ کے لیے لگ جائے وہ بہتر ہے اس جان سے جو بچ جائے. ہمارا مال جو آپ پر لگ جائے وہ بہتر ہے اس مال سے جو. فرمایا برق الغماد، اگر وہاں بھی اگر چھلانگ لگا دو ہم لگا دیں گے. فرمایا سمندر میں کودنے کا بھی حکم دو تو ہم کود جائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا آپ اور آپ کا پروردگار جائیے ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے. یہ سننا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور چمک اٹھا. بس فرمایا اب اللہ کی مدد آئے گی، دیکھنا اب اللہ کی مدد آئے گی. بس تو یہ نبیوں کی یہ اس امت کی صفت بتائیں. بنی اسرائیل کی بات دیکھیں، سیدھا کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے آپ کے پروردگار دونوں لڑیے، ہم یہاں بیٹھیں گے جب تک وہ نکلیں گے نہیں ہم نہیں جائیں گے. تو اللہ اب دیکھیے نا، انہوں نے کہہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام اس تکلیف میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دعائے افتراق. کیا ہے؟ ڈیوائڈ. بس کیا مطلب؟ کہنے لگے قال اے اللہ ربی، اے میرے پروردگار، لا املک الا نفسی، حکم پورا کرنے کے معاملے میں مجھے اپنی ذات پر اختیار ہے. وآخی، اور میرا بھائی ہارون، اس کے بارے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ بھی حکم پورا کرے گا، اس کے علاوہ تو مجھے پتا نہیں. دیکھیے یہ ہمارے لیے ایک نصیحت کیا ہے، معاشرہ کتنا ہی بگڑ کیوں نہ جائے، حکم پورا کرنے کے ذمہ دار ہم اپنی ذات سے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کہ سب لوگ توڑ رہے ہیں ہم بھی توڑیں گے، سب ایسا کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، سب نہیں کر رہے ہم بھی نہیں کریں گے. قال ربی، اے میرے پروردگار، لا املک الا نفسی واخی، اپنی ذات پر میں اختیار رکھتا ہوں، اپنے بھائی کے بارے میں کہتا ہوں کہ حکم پورا کریں گے، بس تیرا جو حکم. فافرق، بس جدا فرما دیجیے، بیننا وبین القوم الفاسقین. اسی لیے فاسقین فرمایا، کافرین نہیں فرمایا، کیونکہ یہ مسلمان تھے. ان کا فسق یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. ان کا فسق یہ تھا انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی. مانتے تھے اللہ ایک ہے، موسیٰ نبی ہیں اللہ کے، یہ قوم، ان کا فسق یہ تھا. اے اللہ جدا کر دیجیے. اور جدائی کیسے ہوئی؟ 3 سال گزرے تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا.
اس ہارون علیہ السلام کو اٹھا لیا. اب حکم توڑنے کا نقصان دیکھیے، سزا دیکھیے اللہ کی طرف سے. اللہ کیا دینا چاہ رہے تھے، اب ہوا کیا؟ اللہ وہ مقدس سرزمین دینا چاہ رہے تھے، ان ظالموں کے قبضے میں جو تھی اس کے قبضے سے وہ نکالنا چاہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے بس تم نکلو، دروازے تک پہنچو، ہم تمہیں دے دیں گے، بھروسہ رکھو اللہ پر. کتنی بڑی، کتنا وعدہ دیکھو، کتنی بڑی بات. جائیں گے، مقابلہ ہوگا، یہ ہوگا، کچھ بھی سب صاف صاف. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، محرمۃ، حرام کر دی گئی اس قوم پر 40 سنہ، 40 سال تک. 40 سال تک وہ سرزمین تک پہنچے گی بھی نہیں. جتنا طبقہ تھا نا وہ ساری نسل 40 سال میں ختم ہو گئی. نئی جنریشن آئی، نئی نسل پیدا ہوئی، اسی میں سے پھر اس نئی نسل سے اللہ نے کام لیا، پھر وہ نسل اس بیت المقدس کو جو ہے وہاں سے جو ہے آزاد کرائی. جتنے لوگ بڑے بڑے تھے سب کے سب انہوں نے صاف کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے. سب کا صرف 2 ہی لوگ تھے نا، حضرت یوشع علیہ السلام جو نبی بعد میں بنے، اور ایک آدمی تھے. ان کے علاوہ تو سب کے سب. گزشتہ درس اگر یاد ہو تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کتنے نقیب بنائے تھے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، 12. یہ 12 میں 10 بھی جو ہے نا گھبرا گئے تھے. 2 ہی تھے، حضرت یوشع اور ایک ساتھی. سب آ کے کہنے لگے نہیں، بڑی خطرناک قوم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے تو ان پر حرام کر دی گئی وہ سرزمین 40 سال تک. سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے. 40 سال تک وہیں پہ بس گھومتے تھے، صبح سے شام تک گھومتے، باہر نکلنے کے لیے سوتے تو صبح اٹھتے تو وہیں پہنچتے، پھر صبح سے شام تک. لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا مہربانی، وہ 40 سال اس میدان میں، میدان طور سینا، اس میدان میں ان کے لیے جو ہے ابر بھی سایہ ہو رہا ہے، دسترخوان بھی اتر رہا ہے، پانی بھی چشمے سے نکال کے دے رہے ہیں. عجیب قوم تھی. وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. یہ سب نعمتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں ان کو. ہاں، موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یوشع علیہ السلام نبی بنے، پھر ان کی جو ہے عمارت میں، قیادت میں پھر یہ فتح ہوا. یتیہون فی الارض، یہ 40 سال تک حیران سرگردان، بس نکلنے کا نام نہیں ہوتا. آدمی ہوتا نا حکم توڑنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی پریشانیوں سے نکل نہیں پاتا، نکلنا چاہتا نکل نہیں پاتا. آدمی کہتا ہے میں پہلے پریشانیوں سے نکلوں پھر یہ کروں. اللہ کہتے ہیں پہلے حکم پورا کر، اللہ تجھے نکالیں گے پریشانیوں سے. موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا میری قوم اللہ کے حکم کو توڑ دی، ارض مقدسہ سے محروم ہو گئی. اب یہاں پہ 40 سال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فلا تأس علی القوم الفاسقین، ان فاسقوں پر افسوس نہ کرو. یہ اسی لائق ہے کہ انہوں نے حکم توڑا، اور حکم کے ساتھ وعدہ ہم نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس سے سبق لینے والا بنائے. 3 باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بہت یاد رکھیں اپنے اوپر، اللہ نے جو کیا. اس سے استعداد بنتی ہے حکموں کو لینے کی، دین لینے کی، دین پر چلنے کی. نفس پر بھاری پڑتی ہیں چیزیں. گناہ سے بچنا، میں کس کو ناراض کر رہا ہوں، ہے نا، ہمیشہ ایک چیز. دوسری چیز، ہمیشہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین پر چلیں، اللہ کے حکم کو پورا کریں. اس میں 2 چیزیں ہیں، کرنے کے کام کرنا اور نہیں کرنے کے کام سے بچنا، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کرنے کے کام کریں گے تو کیسی برکتیں اللہ دینے کے وعدے، اور جب کرنے کے کام نہیں کریں گے اور نہیں کرنے کے کام کریں گے تو کیسی محرومیاں ہوں گی، کیسی پریشانیاں آئیں گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.